بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، میمونہ کی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر میمونہ کی دنیا میں آنے کے لیے شکریہ۔ میمونہ کی دنیا میں آپ کو ملیں گی بہت ہی دلچسپ کہانیاں، سبق آموز کہانیاں، پرانے قصے، اسلامک قصے اور بہت کچھ۔ تو میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور ہر نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کسی شہر میں دو دوست رہا کرتے تھے۔ ایک کا نام عدنان تھا اور دوسرے کا مانی۔ عدنان ایک سوداگر کا بیٹا تھا اور مانی کا باپ شہر کا کوتوال تھا۔ عدنان تجارت کے کاموں میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا، جبکہ مانی فن سپاہیگری سیکھ رہا تھا تاکہ شاہی فوج میں شامل ہو کر اپنے ملک کی خدمت کر سکے۔ یوں تو عدنان تجارت کا مال لے کر اپنے باپ کے ساتھ ہی سفر پر روانہ ہوتا تھا، مگر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کے ساتھ سفر پر روانہ ہونے والا تھا تو اس کا باپ بیمار پڑ گیا۔ بیماری کی وجہ سے وہ کافی کمزور بھی ہو گیا تھا، اس لیے اسے آرام کی ضرورت تھی۔ عدنان نے سوچا اس مرتبہ وہ اکیلا ہی تجارت کا مال لے کر نکل جائے۔ اس کے ارادے کی خبر مانی کو ملی تو وہ بھی گھومنے پھرنے کی غرض سے اس کے ساتھ ہو لیا۔ ان کے سفر پر جانے کی وجہ سے ان کے گھر والے فکر مند ہو گئے تھے، کیونکہ ان دنوں بہت ہی خطرناک اور ظالم ڈاکوؤں نے لوٹ مار مچا رکھی تھی۔ وہ سنسان جگہوں سے گزرنے والے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، اور اگر کوئی مزاحمت کرتا تو اسے بھی قتل کر دیتے تھے۔ دونوں دوستوں نے اپنے گھر والوں کو تسلی دی اور بیٹھ کر یہ منصوبہ بنانے لگے کہ خدا نخواستہ اگر کبھی انہیں ڈاکوؤں نے گھیر لیا تو وہ کیا کریں گے۔ سفر کے دوران انہیں کسی قسم کے خطرے کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور وہ بڑے آرام سے اس ملک میں پہنچ گئے جہاں عدنان کو اپنا تجارتی سامان فروخت کرنا تھا۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ اس کا سارا سامان فروخت ہو گیا۔ اس تجارت میں اسے بہت فائدہ ہوا تھا۔ وہ دونوں چونکہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ پورا ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے گھروں کی واپسی کی تیاری شروع کی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے بہت سے تحفے تحائف بھی خریدے تھے۔ سفر کے لیے ان کے پاس ان کے گھوڑے تھے۔ عدنان کے گھوڑے پر دو چمڑے کے تھیلے لٹکے ہوئے تھے جو سونے کی اشرفیوں سے لبالب بھرے ہوئے تھے۔ یہ اشرفیاں اسے اپنے مال بیچ کر حاصل ہوئی تھی۔ مانی کے پاس بھی چند سو اشرفیاں تھیں جو وہ اپنے گھر سے ساتھ لے کر نکلا تھا تاکہ سفر میں اس کے کام آ سکیں۔ اس کی اشرفیاں اور تحفے تحائف کے تھیلے اس کے گھوڑے پر لدے ہوئے تھے۔ 2 دن اور 1 رات کی مسافت کے بعد وہ اپنے ملک میں داخل ہو گئے۔ اب ان کا تھوڑا ہی سفر باقی تھا، جس کے بعد وہ اپنے گھروں کو پہنچ جاتے کہ اچانک انہوں نے سامنے سے دھول اڑتی دیکھی۔ ان کے کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ اس دھول کو دیکھ کر اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سن کر دونوں دوست گھوڑوں سے اتر گئے اور تشویش بھری نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بہت سے گھڑ سوار ان کے نزدیک پہنچ گئے اور انہوں نے دونوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ وہ لوگ شکل و صورت سے ڈاکو لگتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تیز تلواریں تھیں۔ سب سے آگے خوفناک شکل اور بڑی بڑی مونچھوں والا ایک لہیم شہیم شخص تھا۔ وہ ان کا سردار معلوم دیتا تھا۔ اس نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ایک خوفناک قہقہ بلند کیا اور اپنے ساتھیوں سے بولا، شکل سے یہ لوگ امیر زادے لگتے ہیں، سارا مال ان سے چھین لو۔ مزاحمت کریں تو قتل کر دو۔ عدنان اور مانی ماہر تلوار باز تھے اور بہادر بھی تھے، لیکن اتنے بہت سے ڈاکوؤں سے وہ لوگ ہرگز نہیں جیت سکتے تھے۔ عدنان نے ڈاکوؤں کے سردار سے کہا، ہم 2 ہیں اور تم لوگ بہت سارے۔ عقل کا تقاضا ہے کہ ہم تمہارا مقابلہ نہ کریں، تم ہمارا مال لے لو اور ہمیں جانے دو۔ ڈاکوؤں کا سردار ایک مرتبہ پھر بلند آواز میں ہنسا، پھر اس کا اشارہ پا کر اس کے 2 ساتھی گھوڑوں سے اترے
اور ان کے گھوڑوں کی طرف بڑھے تاکہ ان پر لدے سامان پر قبضہ کر سکیں۔ مانی کی انگلی میں ایک انگوٹھی تھی، عدنان کے ہاتھ میں ایک بانسری تھی۔ ڈاکوؤں کو آتا دیکھ کر اس نے یہ بانسری اپنی جیب سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ جب ڈاکو ان کے تھیلے گھوڑوں سے اتار کر اپنے قبضے میں لے رہے تھے تو مانی نے اپنی انگوٹھی انگلی سے اتاری اور اسے زمین پر پھینک کر اس پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ عدنان نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بانسری جلدی سے اپنے لباس کی جیب میں چھپا لی۔ دونوں ڈاکو تو اپنے کام میں مصروف تھے مگر ڈاکوؤں کے سردار نے دونوں کی یہ حرکت دیکھ لی تھی۔ وہ گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھا۔ اس نے مانی کو دھکا دے کر ایک طرف ہٹایا اور زمین سے انگوٹھی اٹھا لی۔ پھر اس نے عدنان کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کی بانسری بھی نکال لی اور بولا، بے ایمان لڑکو، یہ بتاؤ کہ تم لوگ یہ انگوٹھی اور بانسری کیوں چھپا رہے تھے؟ مانی نے گڑ گڑا کر کہا، اے ڈاکوؤں کے سردار، ہم سے ہمارا سارا مال لے لو مگر یہ انگوٹھی اور بانسری ہمیں واپس کر دو۔ ڈاکو کے سردار نے غور سے انگوٹھی اور بانسری کو دیکھا اور بولا، نہ تو یہ انگوٹھی سونے کی ہے اور نہ ہی بانسری پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں، پھر تم لوگ ان معمولی چیزوں کے لیے اتنا پریشان کیوں ہو؟ مانی نے بے بسی سے عدنان کو دیکھا اور بولا، انگوٹھی اور بانسری کا ایک راز ہے۔ ادھر سامنے پہاڑوں کے پاس والے جنگل میں ہزاروں سال پرانا ایک درخت ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ جنگل کا سب سے بڑا درخت ہے اور جھیل کے نزدیک ہے۔ اگر کوئی شخص اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اس انگوٹھی کو انگلی میں پہن کر اس بانسری کو بجائے گا تو اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا اسے دیکھ کر وہ شخص حیرت زدہ رہ جائے گا۔ مانی کی باتیں سن کر ڈاکوؤں کے سردار کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اسے وہ تمام کہانیاں یاد آ گئیں جن میں طرح طرح کی جادو کی چیزیں ہوا کرتی تھی۔ مانی کی باتوں سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ انگوٹھی اور بانسری جادو کی ہے۔ اس نے انہیں اپنی جیب میں رکھ لیا اور دل میں سوچنے لگا کہ وہ جنگل میں جا کر اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر انگوٹھی پہن کر بانسری بجائے گا اور پھر دیکھے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ دونوں ڈاکو عدنان اور مانی سے لوٹا ہوا سامان اپنے گھوڑوں پر لاد چکے تھے۔ سردار نے اپنے ساتھیوں کو وہاں سے روانہ ہونے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے اپنے گھوڑے موڑے اور انہیں تیزی سے بھگاتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ شکر یہ ہوا کہ انہوں نے عدنان اور مانی کے گھوڑے اپنے قبضے میں نہیں لیے تھے ورنہ انہیں گھر پہنچنے میں سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا۔ ڈاکوؤں کے چلے جانے کے بعد عدنان نے کہا، خالی ہاتھ گھر لوٹتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ فکر کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مانی نے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے اسے تسلی دی۔ پھر دونوں دوست اپنے گھروں کی جانب چل پڑے۔ دونوں نے اپنے گھر والوں کو ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹ جانے کی کہانی سنائی۔ ان کی کہانی سن کر سب نے اظہار افسوس کیا مگر وہ اس بات پر خوش بھی ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا کہ ڈاکوؤں نے دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ یہ اگلے روز دوپہر کی بات ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں آیا۔ وہ سب جھیل کے نزدیک اس پرانے درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ ڈاکوؤں کا سردار بہت خوش تھا کہ اب اس انگوٹھی اور بانسری کے راز سے پردہ اٹھ جائے گا۔ اس نے انگوٹھی کو اپنی انگلی میں پہنا اور پھر بانسری بجانے لگا۔ بانسری کی لے اتنی تیز تھی کہ آس پاس کے درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے شور مچاتے ہوئے اڑ گئے۔ ڈاکوؤں کا سردار بانسری بجانے میں مصروف تھا۔ اس کے تمام ساتھی اسے بڑی حیرت اور دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک قریبی درختوں پر سے بے شمار سپاہی کود کود کر زمین پر اترے اور بے خبر ڈاکوؤں کے سروں پر پہنچ گئے۔ بہت سے سپاہی بڑی بڑی جھاڑیوں میں بھی چھپے ہوئے تھے، وہ بھی باہر آ گئے۔ ان سپاہیوں کے ساتھ مانی کا کوتوال باپ بھی تھا۔ سپاہیوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ انہوں نے تمام ڈاکوؤں کو گھیرے میں لے لیا۔ ایک تو ڈاکو بے خبر تھے، دوسرے سپاہی اتنے زیادہ تھے کہ ڈاکو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ بڑی آسانی سے قابو میں آ گئے۔ سپاہیوں نے ان کی تلواریں اور خنجر اپنے قبضے میں لے کر ان کو گرفتار کر لیا۔ اسی وقت جھاڑیوں کے پیچھے سے عدنان اور مانی بھی نکل آئے۔
انہیں دیکھ کر تمام ڈاکو حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ دونوں تو وہی نوجوان تھے جنہیں کل ان لوگوں نے لوٹا تھا اور جن سے ان کے سردار نے انگوٹھی اور بانسری چھینی تھی۔ مانی نے ڈاکوؤں کے سردار سے کہا، میں نے ٹھیک ہی کہا تھا نا کہ اگر کوئی شخص اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر انگوٹھی کو اپنی انگلی میں پہن کر بانسری کو بجائے گا تو اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا اسے دیکھ کر وہ شخص حیرت زدہ رہ جائے گا۔ اب بتاؤ کہ یہ سب کچھ دیکھ کر تمہیں حیرت ہوئی یا نہیں؟ اس کی بات سن کر عدنان مسکرانے لگا۔ مانی نے پھر کہا، ہمیں پتا تھا کہ ہماری باتیں سن کر تم ضرور اس جگہ پہنچو گے تاکہ انگوٹھی اور بانسری کے راز سے واقف ہو سکو۔ میں نے اپنے ابا جان سے کہہ کر ان سارے سپاہیوں کو درختوں اور جھاڑیوں میں چھپا دیا تھا تاکہ یہ تمہیں گرفتار کر سکیں۔ عدنان نے ڈاکوؤں کے سردار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جب ہم لوگ تجارت کا مال لے کر اپنے سفر پر روانہ ہوئے تھے تو ہم نے منصوبہ بنا لیا تھا کہ اگر ڈاکوؤں سے واسطہ پڑ گیا تو ہم انہیں انگوٹھی اور بانسری کی کہانی سنائیں گے تاکہ جب وہ اس درخت کے پاس آئیں تو سپاہی انہیں گرفتار کر لیں۔ تم لوگوں نے بڑے عرصے سے اس علاقے میں لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا تھا، اب تمہیں اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ اگر تم لوٹ مار کے بجائے محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال رہے ہوتے تو اس ذلت سے دوچار نہ ہونا پڑتا۔ ڈاکوؤں کا سردار اس بات پر سخت شرمندہ تھا کہ عدنان اور مانی نے اسے بڑی آسانی سے بیوقوف بنا لیا تھا۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ مانی کے باپ کوتوال نے عدنان اور مانی سے کہا، اگر ہم ان خطرناک ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں تو یہ تم دونوں کی عقل مندی کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ تو کسی طرح ہاتھ ہی نہیں آتے تھے، انہوں نے لوگوں کی زندگیاں اجیرن کی ہوئی تھی۔ برے کام کا برا انجام ہوتا ہے، اب یہ لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ بعد میں ڈاکوؤں پر مقدمہ چلا اور انہیں لمبی لمبی سزائیں ہو گئی۔ عدنان اور مانی کو بھی ان کی اشرفیاں اور دوسرا سامان واپس مل گیا تھا۔ یوں ان دونوں کی ذہانت کی وجہ سے یہ ڈاکو اپنے انجام کو پہنچے اور لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔